خبر آئی کہ اقلیتوں کے مذہبی حقوق کے حوالے سے پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ یہ خبر بذات خود میرے لیے کوئی اتنی حیرت انگیز نہیں تھی جتنے حیرت انگیز اس سے جڑے وہ ریاکشنز تھے جو میں نے سوشل میڈیا پر پڑھے، جن کے مطابق یہ فیصلہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، یا یہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش ہے، یا حالات خراب ہیں لیکن اتنے نہیں کہ اس قسم کا کوئی فیصلہ لیا جاتا۔ یا میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ فیصلہ کوئی آؤٹ آف دا بلو نہیں آ گیا، اچانک سے نہیں ہو گیا، بلکہ پچھلے 1 سال سے پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے واچ لسٹ پر تھا، یعنی کہ ہماری کارکردگی پر گہری نظر رکھی جا رہی تھی۔ ان حالات میں آسیہ بی بی کے کیس کا فیصلہ آتا ہے، جو کہ ایک انٹرنیشنلی ہائی پروفائل کیس تھا۔ آسیہ بی بی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے 9 سال سے وہ بلاسفیمی یعنی کہ توہین رسالت کے سلسلے میں جیل بھگت رہی تھیں، اور ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ابھی حال ہی میں ان کو بے قصور قرار دے کر ان کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ باوجود اس حکم کے وہ ایک عام شہری کی طرح اپنے نہ پیاروں کے ساتھ مل جل سکتی ہیں، نہ ان کے ساتھ وقت گزار سکتی ہیں، نہ آزادانہ طور پر نقل و حرکت کر سکتی ہیں۔ اس فیصلے کے نتیجے میں جس قسم کا طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا اور جس طرح ریاست نے شرپسند اور انتہا پسند عناصر کے آگے گھٹنے ٹیکے، ایک باہر بیٹھے شخص کے لیے ریاست پاکستان کو ایک ایسی جگہ تصور کرنا جہاں پر کوئی بیسک انسانی یا مذہبی حقوق نہ ہوں، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ ہے، یعنی کہ آپ کی سٹیزن شپ میں بھی ڈسکریمنیٹری بیسز ہیں۔ بات بلاسفیمی کے قانون کے مس یوز کی ہو، جو کہ مسلسل اقلیتوں کے خلاف استعمال ہوتا آ رہا ہے، یا احمدیوں کے عبادت گاہوں کے مسمار کیے جانے کی، یا ایسٹر، کرسمس اور دیگر اقلیتی تہواروں کے مواقع پر دہشت گردی اور شرپسندی کے عناصر کی، یا بات ہو جبری کنورژنز کی، جس میں اقلیتی مذاہب سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کو جبری طور پر اغوا کر مسلمان کیا جاتا ہے۔ ان لڑکیوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا کہ یہ اس فیصلے سے انحراف کر سکیں یا اپنے پرانے مذہب کی طرف واپس لوٹ سکیں، اور یہ سب کچھ اس علاقے کے مذہبی رہنماؤں کی سرپرستی میں ہو رہا ہے اور متواتر پچھلے کتنے سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ آنکھیں بند کر لینے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ پاکستان میں مذہبی اقلیتیں مسائل کا شکار ہیں، اور یہ ریاست پاکستان کا فرض ہے کہ ان مسائل کا حل کیا جائے۔ محرکات یہ سب ہیں، لیکن اس فیصلے کے نتائج کافی دور تک جائیں گے۔ FATF کی تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی ہے۔ کوئی بعید نہیں کہ بہت جلد ہم اس کی بلیک لسٹ میں بھی شامل ہو جائیں۔ یاد رہے کہ ہمارا روایتی حریف بھارت اس وقت اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی سیٹس پر 3 سال کے لیے آلریڈی منتخب ہے۔